اچھی چیز کو اپنی طرف سے منسوب کرنا اور بری چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ گناہ ہے۔ مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز میں نہیں پڑھتا، بھاجی اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی بات کرنا، یا اسی طریقے سے اور کوئی اس طرح کا جملہ کہنا کہ جناب میں فلاں نیکی نہیں کرتا، فلاں کام نہیں کرتا، یار اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ ہونا چاہیے ہر اچھا کام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو۔ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے نیکی کی ہے، میں نے فلاں اچھا کام کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کیا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی میں نے کیا ہے، میرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں۔ اور جو برا کام ہے اس برے کام کو اپنے شامت اعمال کی وجہ سے اس کی طرف منسوب کرے کہ یار میرے اعمال ہی ایسے ہیں، اگر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ گئی ہے تو بندہ یہ سمجھے کہ میرے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے۔ انسان کے اوپر کوئی دکھ، پریشانی، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یار میں نے تو نماز بھی نہیں چھوڑی، ہم کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا، یار میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں سوچا، کسی کے لیے برا نہیں سوچا، تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یعنی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بڑا احسان کر رہا ہوں کہ میں کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتا، میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا، لیکن میرے ساتھ کیوں غلط ہوا ہے؟ اصل میں انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ ہر جو انسان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے نا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ بعض اوقات بڑی پریشانیاں، بڑی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ٹال کر کسی چھوٹی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے اوپر اس کی تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس کو ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اس کا بازو ٹوٹ جانا ہے، اس کا کوئی اور بڑا نقصان ہو جانا ہے، لیکن اس کی کسی نیکی کی وجہ سے، اس نے نماز پڑھی، دعا کی، والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، کسی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑی مصیبت کو ٹال کر چھوٹی کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ راستے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ پاؤں پھسل گیا، ہلکا پھلکا کوئی چوٹ آ گئی، تو بڑی مصیبت کو ٹال کر چھوٹی مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی حکمت ہوتی ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ ایک ہوتی ہے اٹل تقدیر کہ جو لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے، اور ایک ہے معلق۔ معلق کا مطلب کیا ہے؟ لٹکی ہوئی۔ آپ نیک کام کریں گے وہ مصیبت آپ کی ٹل جائے گی۔ آپ کی مقدر میں لکھا ہوا تھا کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، تو آپ نیک کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، وہ آپ کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے، نیکی کریں گے، وہ آپ کی مصیبت ٹل جائے گی۔ تو یہ تقدیر لکھی ہوئی تھی کہ ہونا تو تھا کہ کوئی مصیبت بڑی آنے والی ہے، لیکن آپ کے اچھے کام کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی وجہ سے، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے بڑی مصیبت کو ٹال کر چھوٹی کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی سب کچھ پیدا کیا تو پھر کافر لوگ کیوں شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ جب تمہیں میں نے پیدا کیا، تمہاری ہر چیز کو میں نے پیدا کیا، جن پتھروں کو تم تراش کر معبود بناتے ہو ان پتھروں کو بھی میں نے پیدا کیا۔ اور یعنی جو بت پرست ہیں ان کا ذہن دیکھیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ہی اس کو بناتے ہیں، پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جو پوجنے کے لائق ہے وہ تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے اس پتھر کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اصل عبادت کے لائق تو وہ ہے نا۔ تو اسی کو ہم نے خود یعنی بنایا اور ہم خود اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری چیزوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہمارا خالق کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے جو خود محتاج ہو۔ جو گائے کی پوجا کرنے والے ہیں وہ ان کی عقل یہ کام نہیں کرتی، یہ گائے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، ہمارے سامنے ماں کے بطن سے یہ بچہ نکلا ہے، ہم اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خود جو محتاج ہے، گائے کو آپ باندھ دیں اور اس کو کہیں کہ نہیں یہ خود ہی جو ہے وہ چارہ کھائے گی، اس کو چارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جناب باہر گھما کے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ عقل کے اندھے ایسے لوگ ہیں کہ یعنی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا، جو خود محتاج ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟
تو ہمارا معبود وہ ہے کہ جو تمام زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، وہی سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے، وہی اسی نے ہم سب کو پیدا کیا، تو اس کی عبادت اس کے برابر جو ہے وہ کافر لوگ ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک کفر کی شرک کی ایک تعریف میں عرض کرتا چلوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ کم علمی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ شرک کی تعریف کچھ اور کر دیتے ہیں۔ مثلاً کوئی میلاد شریف کا جلوس نکالتا ہے، کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا جناب۔ کوئی داتا صاحب کے مزار کے اوپر جا کر دعا کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی شرک ہو گیا۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ علامہ، میں آج کے کسی جو ہے وہ مفکر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک بہت بڑے پرانے ہمارے بزرگ ہیں، علامہ سعد الدین تفتازانی، وہ شرک کی جو تعریف کرتے ہیں نا، وہ عربی کے اندر وہ الفاظ ہیں، میں ان کی اردو میں تشریح کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ خدا کی الوہیت یعنی معبود ہونے میں کسی کو شریک کرنا، اور اس طرح کے کسی کو واجب الوجود مان لینا۔ واجب الوجود کیا ہے؟ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو واجب الوجود مان لے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود مان لے، جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، یا خدا کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مان لے، جیسا کہ بت پرستوں کا خیال ہے، تو یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اندر واجب الوجود کوئی کسی دوسرے کو مانتا ہے تو وہ شرک ہوتا ہے۔ تو شرک کی یہ تعریف ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہر جو ہے وہ بندے کے اوپر شرک کا فتویٰ ہم نہ لگاتے پھرے، بلکہ شرک کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی طرف متوجہ ہے، کفار کو بتا رہا ہے کہ وہی رب ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اور کفار کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک بندے کو موت آ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر وہ ایک مدت تک تمہیں اس نے دنیا میں رکھا، پھر ایک مدت کے بعد تم فوت ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، اور جو خالق جو مالک جس نے پہلے پیدا کیا تمہیں، وہ اگر پہلے پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ کیسے گمان کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ جو خالق جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا، حالانکہ تمہارا وجود نہیں تھا، اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، اب تو تمہارا وجود بھی سلامت ہے، تو اب اس وجود سے دوبارہ وہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی اللہ آسمانوں اور زمین میں لائق عبادت ہے اور تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے۔ آخر میں یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم بعض اوقات نادانی میں یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے۔ ہم کیسا جملہ کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ یہ جگہ کا متعین کرنا، جگہ کا تعین کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ لائق عبادت ہے، یہ جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ لائق عبادت ہے۔ بعض اوقات نادانی میں لوگ کہتے ہیں اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یا آسمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسمان، زمین، دائیں بائیں، آگے پیچھے کوئی جگہ متعین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ لائق عبادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی جگہ متعین کرنا یا اس طرح کا جملہ کہنا یہ غلط ہے۔ تو یہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ اللہ تبارک وہی خالق ہے جو آسمانوں اور زمین میں جو لائق عبادت ہے، اور وہ تمہاری ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جاننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور عمل کرنے کی جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔